السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل امیزنگ اردو ہندی سٹوری۔ میں رات کو اپنی کوٹھڑی میں چپ چاپ سو رہی تھی جب مجھے ایک عورت جگانے کے لیے آئی۔ میں نے کہا کہ میں جیل میں ہوں اور مجھ سے کام کروانے کا آپ کو حق ہے، لیکن آدھی رات کو آپ مجھے کیوں جگانے آئی ہیں؟ اس نے کہا کہ ابھی تو سب سے ضروری کام ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک جگہ لے گئی جہاں پر مجھے صاف ستھرا لباس پہنایا گیا، خوشبو لگائی گئی، اور اس کے بعد اس نے مجھے ایک جیل کے اندر دھکا دے دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ انسان کو سزا ملی ہو وہ تو اس کے اپنے کیے کی ہی ملتی ہے، لیکن یہ تو سزا پر سزا تھی۔ میں باہر نکلنا چاہتی تھی لیکن یہاں سے کوئی راستہ باہر نہیں جاتا تھا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں اپنی کوٹھڑی میں تھی اور میری ساتھی میرے پاس بیٹھی میرے پاؤں دبا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ محسوس نہیں کر پا رہی تھی کہ میرے جسم کے کون سے حصے پر زخم لگا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں جو ہوا ہے وہ تمہیں آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گا، تب تک تم یہ چیز اپنے پاس رکھو۔ اس نے میری ہتھیلی پر پھٹکڑی کا ایک ٹکڑا رکھ دیا اور پھر اس پھٹکڑی کے ایک ٹکڑے سے میں نے اپنی تقدیر کیسے بدلی یہ جان کر آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے۔ میں نے امجد نامی شخص سے محبت کی تھی۔ وہ ایک بہت ہی امیر آدمی تھا۔ اس کے 4 بھائی تھے، 3 بہنیں تھیں اور کروڑوں کی جائیداد تھی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ مجھے اس کی محبت سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ مجھے امیر ہونے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میرا نام ماہنور ہے، میں بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ہم کسی جگہ پر چھوٹا سا گھر بنا کر رہ لیں گے، بس جہاں ہم دونوں ہوں۔ اس نے کہا کہ تم نے کروڑ پتی شخص سے شادی کی ہے اور اب تم چھوٹا سا گھر بنانا چاہتی ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں تمہیں اس دنیا کی ساری خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ ہماری شادی ہو گئی، میں اس کے نکاح میں چلی گئی، اور پھر جب اس نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کرنے کا انوکھا فیصلہ کیا تو اس کے گھر والے بھی اس فیصلے کے حق میں تھے۔ میں حیران تھی کہ وہ اتنے خوش کیوں ہیں، پر مجھے کیا پتا تھا کہ ان کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ انہوں نے امجد کو اس دنیا سے روانہ کر دیا اور الزام میرے سر پر لگا دیا کہ یہ ساری جائیداد کی مالک بن گئی ہے، اسی لیے اس نے اپنے شوہر کو راستے سے ہٹا دیا ہے۔ خود وہ ایسے رو رہے تھے کہ جیسے ان کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، پر نقصان میرا ہوا تھا۔ میں اپنی بے گناہی ثابت نہ کر پائی اور مجھے جیل میں بھیج دیا گیا، یعنی کہ سب سے بڑی جیل میں۔ پہلے میرے ٹرائل ہوئے، میرے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کیا بولتی؟ میں اپنے حق میں کچھ نہ بولی، کیونکہ جو میرا تھا وہ تو ختم ہو چکا تھا۔ یہاں پر آ گئی اور سوچا کہ باقی کی زندگی اسی کال کوٹھڑی میں پڑے پڑے گزار دوں گی۔ اب میرے پاس نہ ہی زندگی کا کوئی مقصد ہے، نہ ہی میرا کوئی اس دنیا میں ہے، کیونکہ میرے ماں باپ تو پہلے ہی نہیں تھے۔ بس ایک امجد تھا جسے میں نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ میرے دن یہیں پہ گزرنے لگے۔ میں کسی سے زیادہ بولتی نہیں تھی، زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ یہاں مجھے کافی ساری عورتیں دیکھنے کو ملی، عجیب و غریب قسم کی، کچھ دیکھنے میں بہت خطرناک، کچھ میری طرح بے گناہ، پر ہم سبھی اپنی سزا کاٹ رہے تھے۔ سب نے مجھے کہا کہ تم بڑی خوبصورت ہو، کم عمر ہو، اتنی کم عمری میں اتنا بڑا جرم کیسے کر لیا؟ میں نے کہا کہ جرم تو میرا یہی تھا کہ میں محبت کر بیٹھی تھی۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے ہمدردی جتائی، کچھ لوگوں نے مجھے باتیں سنائی، یہاں تک کہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ میری ساتھی کا نام سائمہ تھا، ہم دونوں ایک ہی جیل میں تھے۔ اس نے کہا کہ یہاں پر تو بہت کچھ ہوتا ہے، تمہیں برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جیل ہے، پرستان نہیں۔ میں نے کہا کہ ہمارے لیے تو ہمارے اپنے گھر بھی پرستان نہیں ہوتے، اپنے گھروں میں بھی ہم پر بری بری آفتیں توڑ دی جاتی ہیں، تو پھر یہ تو پھر جیل ہے۔ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کی بات کا مطلب کچھ اور ہی تھا۔ ہم لوگوں کو دن میں باہر چھوڑ دیا جاتا تھا، یعنی کہ ایک بہت بڑی 4 دیواری تھی، اس کے اندر ہم لوگ پھر سکتے تھے، کام وغیرہ کرتے تھے، کھانا بناتے تھے، سبزیاں کاٹتے تھے، سالن بناتے تھے، جیل کو صاف کرتے تھے، کپڑے بھی دھوتے تھے۔ اس کے بعد جب شام ہونے لگتی تو ہمیں قید کر دیا جاتا تھا۔ آج میں سارے کام وغیرہ کر کے بہت تھک گئی تھی، جا کر اپنے بستر پر لیٹی تھی کہ تھوڑی دیر بعد مجھے جیل کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔
مجھے اتنی سخت نیند آ رہی تھی کہ میں نے آواز تو سنی پر مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک پولیس والی عورت میرے پاؤں کے پاس بیٹھی مجھے جگانے لگی. میں نے کہا کیا بات ہے, کیا کام ہے آپ کو؟ اس نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا, بڑا ضروری کام ہے. میں نے کہا کیوں, کیا میری ملاقات آئی ہے؟ پر میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس نے کہا کہ ملاقات اس ٹائم نہیں آتی, بس تم یہ سمجھو کہ ہے تو ملاقات ہی, لیکن تمہیں اس سے بہت فائدہ ہوگا. میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی. اس نے کہا کہ زیادہ سوال مت کرو, جتنا کم بولو گی اتنا تمہارے لیے اچھا ہوگا. اور مجھے وہ ایک کمرے میں لے گئی. یہ تو کسی کا آفس لگتا تھا, شاید یہاں کی سپرنٹینڈنٹ کا کمرہ تھا, لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھی. اس نے کہا کہ یہ کپڑے پکڑو اور پہن لو. میں نے ان کپڑوں کو دیکھا, یہ کپڑے تو بہت خوبصورت تھے, رنگوں سے سجے ہوئے. میں نے کہا کہ یہ کپڑے مجھے اس ٹائم کیوں پہننے کو کہہ رہی ہو, کیا کرنا ہے؟ میں نے کپڑے پہن لیے. اس نے کہا کہ تم میرے صبر کا امتحان لے لو. میں تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں کہ زیادہ سوال نہیں کرو. جاؤ باتھ روم میں, منہ ہاتھ بھی دھو لینا اور ذرا اپنے آپ کو صاف ستھرا بھی کر لینا. یہ کپڑے بھی پہن لینا, جو میں کہہ رہی ہوں ویسا کرو, اسی میں تمہارا فائدہ ہے. مجھے اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, لیکن میں باتھ روم میں گئی. میں نے منہ ہاتھ دھویا, کپڑے بدلے. اس نے مجھے لگانے کے لیے لپسٹک بھی دی. میں نے کہا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا. میں حیران رہ گئی. یہ جیل تھی, یہاں پر کوئی آپ کو پیار سے کچھ سمجھانے والا نہیں تھا. اگر آپ سوال کرتے تو یہی ہونا تھا. اب تو میں خاموش ہو گئی. وہ مجھے سجا سنوار کے ایک دوسرے کمرے میں لے گئی. یہ کمرہ بھی کسی کے آفس جیسا ہی لگ رہا تھا, لیکن یہاں سے تھوڑی دور تھا اور ادھر بھی کوئی موجود نہیں تھا. وہ مجھے وہاں پر چھوڑ کر خود چلی گئی. میں تھوڑی دیر کرسی پر بیٹھی رہی, آس پاس دیکھتی رہی. پھر مجھے لگا کہ اس کمرے میں تو کوئی آ ہی نہیں رہا, مجھے یہاں پر کیوں بٹھایا؟ میں دروازے کے پاس گئی کہ یہاں سے نکل سکوں, تو حیران رہ گئی. دروازہ تو باہر سے بند تھا اور اس کمرے کے اندر ہی ایک اور دروازہ تھا جس کو میں کب سے باتھ روم سمجھ رہی تھی, لیکن وہ کسی اور کمرے کا دروازہ تھا. وہاں سے ایک شخص اس کمرے میں داخل ہوا. ناظرین, اس سٹوری کا بقیہ حصہ سننے کے لیے واچ کریں پارٹ 2. امید ہے آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی. ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت. اللہ حافظ.